میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا، دو عالم کے داتا، شب اسرا کے دھولا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ اور جو شخص یہ چاہے کہ بروز قیامت اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کے دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرے۔ تو ہمیں چاہیے دن ہو یا رات اپنے محسن و غمگسار آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد مناتے ہوئے ان پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت مالیہ نے ہمیں نیک بنانے کے لیے، متقی بنانے کے لیے، پرہیزگار بنانے کے لیے، عاشق شہ ابرار بنانے کے لیے، سنتوں کا آئینہ دار بنانے کے لیے، ہمیں درود پاک کا گویا کہ عادی بنانے کے لیے الحمدللہ ہمیں بڑا ہی بہترین نسخہ عطا فرمایا ہے، اور اس نسخے کا نام ہے 72 نیک اعمال کا رسالہ۔ تو اس رسالے کو حاصل کر لیں۔ اس میں ایک سوال درود پاک کے متعلق بھی ہے کہ کیا آج آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ تو اگر ہم رسالہ حاصل کر لیں، روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیا کریں، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے with the passage of time، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہمارے اندر تقویٰ آئے گی، پرہیزگاری، اور انشاءاللہ نیکیوں پر استقامت ملے گی، اور درود پاک بھی ہم کثرت کے ساتھ کرنے والوں میں اللہ نے چاہا تو ہمارا شمار کر لیا جائے گا۔ حصول رحمت کے لیے ابھی بھی با آواز بلند درود پاک پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس بات کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 میں فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کی مغفرت ہو، بلکہ وہ تو انہیں جہنم کا حقدار بنانا چاہتا ہے۔ شیطان بڑا عیار و مکار ہے، انسان کا کھلا دشمن ہے۔ راہ حق سے بھٹکانا اور اپنے وساوس کا شکار کرنا اس کا کام ہے۔ یہ قطعاً نہیں چاہتا کہ بندہ صراط مستقیم پر، سیدھی راہ پر گامزن رہے، اس لیے طرح طرح کے چالوں سے انسان کو بہکانے اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کرواتا ہے کہ کہیں یہ بندہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی طرف جو ہے وہ چلا جائے۔ علامہ محمد بن موسیٰ بن عیسیٰ بن علی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی ابلیس سے ملاقات ہوئی، جو 5
گدھوں پر سامان تجارت لاد کر لے جا رہا تھا۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں سامان تجارت لے کر جا رہا ہوں تاکہ خریداروں کو تلاش کروں۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا اس کو کون خریدے گا، یہ کیا ہے؟ شیطان نے جواب دیا یہ ظلم ہے، اس کو بادشاہ خریدے گا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا دوسرے گدھے پر کیا لاد رکھا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ غرور، تکبر۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے پوچھا اس کو کون خریدے گا؟ تو شیطان نے کہا زمیندار اور چودھری لوگ۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے پوچھا کہ تیسرے گدھے پر کیا لاد رکھا ہے؟ شیطان نے جواب دیا اس پر حسد ہے، حسد۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کو کون خریدے گا؟ شیطان نے جواب دیا کہ علماء۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے پوچھا چوتھے گدھے پر کیا لاد رکھا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا خیانت۔ عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے پوچھا اس کو کون خریدے گا؟ تو شیطان نے جواب دیا تاجر۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے پوچھا پانچویں گدھے پر کیا لاد رکھا ہے؟ شیطان نے جواب دیا مکر۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کو کون خریدے گا؟ شیطان نے جواب دیا عورتیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، اس نے یہ جو چیزیں بیان کی ہیں یہ شیطان کی چالوں میں سے چالیں ہیں۔ یہ گویا کہ وہ جال ہیں جو انسان کے اوپر وہ پھینکتا ہے اور انسان جو ہے وہ بہک جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے اور یوں جہنم کی طرف جانے کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سمجھ لے استحقاق اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ پہلے گدھے پر جو لاد رکھا تھا وہ ظلم تھا۔ ظلم کیا ہے؟ What is the definition of ظلم؟ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ کس چیز کو ظلم کہا جاتا ہے؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں التعریفات للجرجانی کے اندر لکھا ہے کسی چیز کو اس کی جگہ نہ رکھنا ظلم ہے، اور شریعت میں ظلم سے مراد یہ ہے کہ کسی کا حق مارنا یا اس کے ساتھ زیادتی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ مفسر قرآن علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں، کیونکہ یہ آیت ان کی مذمت میں وارد ہوئی ہے۔ آیت میں کفار کے بجائے ظالم کا لفظ کہا گیا ہے اور ظالم کا لفظ عام ہے، اس میں کافر و گناہگار مسلمان سب شامل ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں کافر ہی مراد ہیں، اور ایسا اس لیے کیا تاکہ یہ ثابت ہو کہ حقیقی ظالم کافر ہی ہیں اور ان کے لیے مددگار اور مہربان کی نفی ہو جائے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ گناہگار مسلمانوں کے لیے مددگار ہوں گے اور ایسے شفیع ہوں گے جن کی سفارش قبول ہوگی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء، مرسلین و اولیاء کاملین اور ملائکہ اجمعین ہیں۔ پیارے سائیں بھائیوں، دوسرا جو شیطانی چال، شیطانی جال، شیطانی وار جو ہے وہ کیا ہے؟ ظلم اور بخل سے بچنے کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو
کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ہے، اور بخل سے بچو کیونکہ بخل ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا اور انہیں اس بات پر ابھارا کہ وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں اور محرمات یعنی حرام کیے گئے کام کو حلال سمجھیں۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مذکورہ حدیث پاک کے تحت لکھا ہے کہ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ نے لکھتا ہے، کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ظلم ظالم کے لیے اندھیرا ہوگا جس کے سبب ظالم ہدایت نہیں پا سکے گا، جبکہ مومن کا نور اس کے آگے اور دائیں طرف دوڑتا ہوگا۔ سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ پاک کو ایذا دی۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ میرے پیارے سائیں بھائیوں، شیطان کے واروں میں سے ایک اور بہت بڑا وار وہ کیا ہے؟ تکبر۔ تو اب تکبر کی ڈیفینیشن سنتے ہیں کہ تکبر کسے کہتے ہیں۔ خود کو افضل اور دوسروں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے، یعنی اپنے سے کسی کو کم تر جاننا، میں بڑھ کر ہوں، میں برتر ہوں اور یہ کم تر ہے، تو کسی کو اپنے سے کم تر جاننا۔ رسول پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 23، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور زمین میں اترا کر نہ چلو، زمین پر اترا کر نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کے مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی، انہیں جہاں پر جہنم کی پیک پلائی جاتی ہے اس مقام پر انہیں رکھا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور شافع یوم نشور، ہم سب کے دلوں کے سرور، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ علامہ ملا علی قاری علی رحمت اللہ الباری لکھتے ہیں، جنت میں داخل نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ تکبر کے ساتھ کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، بلکہ تکبر اور ہر بری خصلت سے عذاب بھگتنے کے ذریعے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عفو و کرم سے پاک و صاف ہو کر جنت میں داخل ہوگا۔ پیارے سائیں بھائیوں، شیطان کا ایک اور جال کہ جو وہ کھلا دشمن ہے تو وہ دشمنی جس طرح سے نکالتا ہے، وہ جال اس کا کون سا ہے؟ وہ ہے حسد۔ کسی شخص کی نعمت دیکھ کر یہ آرزو کرنا کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو کر مجھے مل جائے، کسی شخص کی نعمت دیکھ کر یہ آرزو کرنا کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، تو یہ ہے حسد کی تعریف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان،
یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ پاک نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور شافع یوم النشور، ہم سب کے دلوں کے سرور، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو۔ سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حاسد کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، محسود کی موجودگی میں چاپلوسی یعنی بیجا تعریف کرنا۔ محسود یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہے وہ اگر موجود ہے تو نشانی کیا ہے کہ محسود کی موجودگی میں جب وہ شخص موجود ہو اس کی موجودگی میں چاپلوسی یعنی بے جا اس کی تعریف کرے گی، بے جا تعریف کرنا ایک یہ نشانی ہے۔ نمبر 2، پیٹھ پیچھے غیبت کرنا۔ موجود ہے تو چاپلوسی کرے گا، پیٹھ پیچھے برائی کرے گا، غیبت کرے گا۔ نمبر 3، محسود کی مصیبت پر خوش ہوگا۔ تو یہ 3 علامات ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اپنے اندر غور کرنا چاہتا ہے کہیں میں حسد میں مبتلا تو نہیں ہو گیا، تو اب جو ہے وہ یہ غور کر لے، 3 نشانیاں جو ہے سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہیں۔ حسد کا شرعی حکم کیا ہے؟ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ اگر اپنے اختیار و ارادے سے بندے کے دل میں حسد کا خیال آئے اور یہ اس پر عمل بھی کرتا ہے یا بعض اعضاء سے اس کا اظہار کرتا ہے تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ دوبارہ پھر سماعت فرما لیں کہ اگر اپنے اختیار و ارادے سے بندے کے دل میں حسد کا خیال آئے اور اس پر وہ عمل بھی کرتا ہے یا بعض اعضاء سے، بعض جسم کے حصوں سے اس کا اظہار کرتا ہے تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ پیارے سائیں بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کہیں ہم کسی سے حسد تو نہیں کرتے ہیں۔ اپنی موت کو یاد کیجئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے اس کے حسد اور خوشی میں کمی آ جائے گی۔ لہٰذا اپنی موت کو بکثرت یاد کیجئے کہ ان قریب کسی بھی لمحے کسی بھی پل مجھے یہ دنیا چھوڑ کر اندھیری قبر میں اتر جانا ہے، تو پھر میں اس دنیا کی عارضی چیزوں کی وجہ سے کسی سے حسد کر کے اپنی آخرت کیوں خراب کروں؟ شیطان کا ایک اور بڑا ہتھیار وہ کیا ہے؟ ریاکاری۔ اے عاشقان رسول، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دیتا، یعنی ہمیں برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اچھائیوں کی طرف نہیں آنے دیتا ہے، نیک اعمال نہیں کرنے دیتا ہے، نیکیوں کی طرف آنے نہیں دیتا۔ اور کیا کرتا ہے؟ اگر نیکی بندہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے میں کامیاب، پہلے روکے گا یہ بدبخت کہ انسان برائیوں میں مبتلا ہو جائے، نیکی نہ کرے، نماز سے روکے گا، روزے سے روکے گا، زکوٰۃ دینے سے روکے گا، حج کرنے سے روکے گا، یعنی فرائض سے روکے گا، واجبات سے روکے گا، مستحبات سے روکے گا۔ پہلے یہ کوشش کرے گا کہ انسان جو ہے وہ نیک اعمال نہ کرے، اور اگر انسان جو ہے وہ شیطان کے خلاف جا کر جو ہے وہ اچھے اعمال کرتا ہے تو اب یہ بڑا بدبخت ہے، یہ پھر کیا ہے ایک اور وار کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ اگر انسان نیکی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، عبادت میں کامیاب ہو جاتا ہے، صدقات دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، خیرات کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو اب اس کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو نیک اعمال اس نے کیے ہیں یہ اس کے اعمال کرنے کے باوجود بھی اکارت ہو جائیں، اس پر اسے کوئی کسی قسم کا اجر و ثواب نہ ملے۔ تو اب یہ کیا کرتا ہے کہ عبادت میں کوئی ایسی یہ کوشش کرے گا غلطی کروا دے کہ جس سے
عبادت میں یہ جتنے بھی نیک اعمال میں نے عرض کیے ہیں، کوئی ایسی غلطی کروا دے کہ جس سے اس سے سارے اعمال ہی برباد ہو جائیں، یعنی عمل کیا نہ کیا برابر بلکہ الٹا گناہ گار ہو جائے۔ تو میرے پیارے سائیں بھائیوں، اب وہ جو چیز ہے کہ بلا وجہ شرعی بندہ اپنے نیکیوں کا اظہار کرتا ہے اور اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے اور اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اپنی واہ واہ کے لیے، اپنی بلے بلے کے لیے ہے، میری شہرت ہو جائے، میرا شہرہ ہو جائے، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، لوگ مجھے اچھا کہیں، وہ مجھے لوگ سخی کہیں، تو لوگوں کی طرف توجہ لے کے جاتا ہے۔ اخلاص جو ہے وہ اس سے محروم انسان کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امیر اہل سنت ہمارے شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیادہ برکاتہ عالیہ اپنی مایا ناز تصنیف فیضان سنت کے ایک چیپٹر نیکی کی دعوت کے پیج نمبر 66 پر لکھتے ہیں، اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری ہے۔ گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے یا لوگ اس کی تعریف کریں یا اسے نیک آدمی سمجھیں یا اس کی عزت وغیرہ کریں، یعنی اس کو عزت دیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کتاب نیکی کی دعوت حصہ اول پیج نمبر 73 میں ارشاد فرماتے ہیں، خیال رہے ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جس کا سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی مذمت یوں بیان کی گئی ہے، یعنی پارہ 30 ہے، سورہ ماعون کی آیت نمبر 6 ہے، الذین ہم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کریمہ کے اندر بھی ریاکاری کی مذمت کی گئی ہے، یعنی عمل اللہ کے لیے نہیں ہے، عمل بندوں کے لیے کیا جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر یعنی دکھاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دیتے وقت ارشاد فرمائے گا، ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے دنیا میں تم دکھاوا کرتے تھے اور دیکھو کہ کیا تم ان کے پاس کوئی جزا پاتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ پاک عافیت فرمائے۔ یعنی اگر بندوں کے لیے کام کیا ہے، بندوں کے لیے نیک اعمال کیے ہیں، اچھا عمل لوگوں کے لیے کیا ہے، تو اللہ پاک فرمائے گا جب میرے لیے عمل نہیں کیا ہے تب اس کے پاس جاؤ جس کے لیے تو نے جو عمل کیا تھا ان سے جزا مانگو جا کے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ پاک کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندے وہ گمنام اور پرہیزگار سخی ہیں، یعنی جو اپنی عبادت چھپانے میں انتہائی مبالغہ کرتے ہیں اور اپنی ان عبادات کو ہر قسم کی فانی اغراض اور گندے اخلاق سے بچاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندے وہ گمنام اور پرہیزگار سخی ہیں جو غائب ہوں تو انہیں تلاش نہ کیا جائے اور اگر حاضر ہوں تو پہچانے نہ جائیں، وہ ہدایت کے امام اور تاریکیوں کے چراغ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا مخلص بندہ بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے ہتھیاروں سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسد سے بچائے، اللہ پاک ہمیں تکبر سے بچائے، اللہ پاک ہمیں ریاکاری کی تباہ کاری سے محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے سائیں بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان کے ہتھیاروں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ شیطان کے جو ہتھیار ہیں، اس کے جو وار ہیں، شیطان سے بچنے میں کامیاب
کامیاب ہو جائیں، اس کے لیے میرے پیارے سائیں بھائیوں ہم نیک اچھے لوگوں کے ماحول سے وابستہ رہیں، اچھے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو یہاں پر کیا ہے، ہمیں بتایا جائے گا کہ شیطان ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، یہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ ارے دیکھیے دشمن جو ہے نا، ایک دشمن وہ ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے، اس دشمن کا مقابلہ کرنا آسان ہے، یہاں سے وار کر رہا ہے بندہ ڈیفنس کرتا ہے، یہاں سے وار کرتا ہے بندہ جو ہے وہ ڈیفنس کرتا ہے اپنا، لیکن ایک نظر ہی نہیں آ رہا، ایک ایسا دشمن ہے جو نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو شیطان کھلا دشمن ہے، نظر نہیں آتا ہے، اس کے واروں سے بچنا انتہائی دشوار ہے۔ لیکن اگر ہم جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، علم دین سیکھیں، نیکوں کے ساتھ رہیں، اچھوں کے ساتھ رہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے شیطان کے واروں سے بچنے کے ہمیں طریقے پتہ چلتے رہیں گے، ہماری روحانیت زیادہ ہوگی، اور انشاءاللہ شیطان کے ہیلے بہانوں سے، اس کے انشاءاللہ مکر و فریب سے ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جب شیطان جو ہمارا جو ہے وہ کھلا دشمن ہے، اس کے مقابلے کرنے کے لیے ہم صحیح معنوں میں اپنا ذہن بنا لیتے ہیں، پھر اس کے واروں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو انشاءاللہ الکریم جب شیطان کے واروں سے بچ جائیں گے، نیک اعمال کے عادی بن جائیں گے، نیکیاں کریں گے، برائیوں سے بچیں گے، ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید کریں گے، نیکی کی دعوت کو عام کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ الکریم دنیا بھی عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ گزر جائے گی، انشاءاللہ مرتبت کلمہ طیبہ بھی نصیب ہوگا، اور انشاءاللہ جب قبر میں جائیں گے تو انشاءاللہ قبر میں بھی راحتیں اور چین نصیب ہوگا، وہاں پر بھی سلامتی اور عافیت ہو جائے گی، میدان محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رسوائی سے بچا لے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اللہ پاک عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ پھر پل صراط پر ثابت قدمی بھی عطا فرما دے گا، اور پھر انشاءاللہ الکریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آئے گی، اور آقا کی شفاعت کے صدقے انشاءاللہ الکریم جنت میں داخلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کے واروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔